نبی پاک نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی طرف بھی سفر کا ارادہ نہ کرو، اپنے کجاوے نہ باندھو۔ کون کون سی؟ فرمایا مسجد الحرام، ایک اگر جانا ہے کسی طرف تو مسجد حرام کی طرف، والمسجد الاقصی اور دوسرا مسجد اقصی، اور فرمایا وہ مسجد حاذا اور تیسری میری مسجد ہے یہ مسجد نبوی۔ مخصوص گروہ کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بندے صرف اس ارادے سے جاتے ہیں کہ میں نے داتا صاحب کے دربار پر حاضری دینی ہے، یا صرف مزار کے حاضری کے لیے جو جاتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، تو وہ بدعت ہے، وہ جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوتا ہے بندہ، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا ہے، تو یہ تو اور طرف سفر ہو گیا۔ تو اسے ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ بقیہ جس مسجد کی طرف بھی جائیں گے وہاں پر عام مسجد سمجھ کر جائیں گے، اس خاصیت کے ساتھ یہ سمجھ کر نہیں کہ وہاں پر ثواب زیادہ ہوگا، یہ سمجھ کر جانا 3 مسجدوں کی طرف ہی جائز ہے۔ یہاں تو مسجد اقصی کی طرف کہ وہاں پر ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر ہے، یا نبی پاک علیہ السلام کی مسجد کی طرف کہ ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، یا مسجد حرام کی طرف کہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ان کی طرف تو اس نیت سے جائیں، بقیہ کسی جگہ پر بھی جائیں تو یہ فضیلت سمجھ کر نہیں جانا کہ وہاں پر نمازیں زیادہ ثواب ملے گا ہمیں۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے جو بالکل واضح ہے۔ قرآن پاک کی آیت آپ سنیے، یہ سورۃ النمل ہے اور اس کی آیت نمبر 69 ہے، پارہ نمبر 20، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کرو، زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہوا۔ سفر جہاں پر بھی کریں گے اگر اچھے مقصد کے لیے، اچھی نیت کے لیے ہوگا تو یہ بالکل جائز ہوگا۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف میں جو لکھا ہوا آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، حدیث نمبر ہے 1193، عن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا وکان عبداللہ ابن عمر یفعلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد قباء میں ہر ہفتے جایا کرتے تھے، چاہے چلتے ہوئے جائیں یا سواری پر جائیں۔ کانا عبداللہ ابن عمر یفعلہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو گیا اور جگہ پر بھی جانا بالکل جائز ہے، اور مسجد کی طرف سفر کرنا بالکل درست ہے۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 321 ہے، حدیث نمبر 6549 ہے، مکتبہ رحمانیہ جلد نمبر 2، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان رجلا زار اخا لہ فی قریۃ اخری، کہ ایک بندہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے گیا کسی دوسری بستی میں، فارسد اللہ لہ علی مدرجتہ ملکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے پر ایک فرشتہ بھیج دیا، فلما اتی علیہ قال این ترید، جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس فرشتے نے اس بندے سے پوچھا، انسانی شکل میں تھا فرشتہ بھی، اس کو نہیں پتہ چلا بندے کو کہ فرشتہ ہے، فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ قال ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، اس نے بستی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی، یعنی بھائیوں کی طرح کا دوست ہے، تو میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی، قال هل لک علیہ من نعمت تربھا، فرشتے نے پوچھا کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا تھا کہ احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ جس طرح کہ آج کل ادلے بدلے کا نظام ہے کہ وہ بھی میری شادی پر آیا تھا تو اس لیے میں نے بھی جانا ہے، اس نے اتنے پیسے دیے تھے تو مجھے اتنے دینے، تو یہ ادلے بدلے کا نظام آج کل چل رہا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ ادلا بدلہ تو نہیں کہ تو اس نے تم پر کوئی نعمت کی تھی تو تم بھی اس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ قال لا غیر انی احببت فی اللہ احببتہ فی اللہ، کہنے لگا نہیں میں تو صرف اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی میرا کوئی ارادہ نہیں۔ قال فانی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، تو فرشتہ کہنے لگا سنو میں بھی تمہارے پاس اللہ کے پاس سے آیا ہوں اور تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ جس طرح تم اس بندے سے محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت کی بات بھی ہے، اور یہاں پر کوئی مسجد حرام، مسجد اقصی یا خانہ کعبہ کی طرف سفر نہ تھا، بلکہ یہ ویسے ہی اپنے ایک نیک بھائی کو ملنے کا سفر تھا، تو لہٰذا اس طرح کے سفر بھی بالکل جائز ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
617-18 کے اندر حدیث نمبر 3470 ہے، اور مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363 کے اندر حدیث نمبر 7008 سے 7010 تک یہ بات موجود ہے۔ جو بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ان ابی سعید الخدری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی بنی اسرائیل رجل قاتل 99 انسانا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99۔ ثم خرج یسأل، اس نے پھر باہر نکل کر لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ فأتی راہبا، ایک راہب اللہ والے کے پاس آ گیا، بنی اسرائیل کا بندہ تھا وہ۔ فسألہ، راہب سے پوچھا۔ فقال لہ هل توبۃ، اس سے یہ پوچھنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں نے 99 بندوں کو قتل کیا ہے۔ قال لا، تو راہب نے جواب دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ فقتلہ، تو اس بندے کو غصہ چڑھا تو اس نے اس راہب کو، اللہ والے کو بھی قتل کر دیا کہ میری توبہ ہی نہیں اس نے کہا کہ قبول ہو سکتی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن پھر اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف پھر امید بڑھی۔ فجعل یسأل، پھر اس نے پوچھنا شروع کر دیا۔ فقال لہ رجل ائتی قریۃ کذا و کذا، ایک بندہ اس کو ملا تو کہنے لگا، وہ بھی اللہ والا تھا، جاننے والا تھا، کہنے لگا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہاری توبہ کی صورت نکل آئے گی۔ جب اس نے بات سنی نا، فادرکہ الموت، وہ چل دیا لیکن رستے کے اندر اس کو موت آ گئی۔ ابھی وہ اس بستی میں پہنچا ہی نہیں تھا، 100 کا قاتل ہے، ابھی پہنچا نہیں تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ فناء بصدرہ نحوہا، تو اس سے اور تو کچھ نہ ہو سکا تو اپنا سینہ اس بستی کی طرف کر دیا جس طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، تو رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اس کی روح کو لے کر جانا تھا، رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے، جھگڑا ہو گیا۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ عذاب کے فرشتوں کی دلیل یہ تھی کہ اس نے تو کبھی نیکی کی نہیں ہے، 100 قتل کیے ہوئے ہیں تو ہم اس کو لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ نہیں، اب تو اس نے توبہ کی طرف چل دیا تھا، اب اس کا ارادہ ٹھیک ہو گیا تھا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب یہ باتیں ہوئیں، جھگڑا بڑھا، تو پھر کس طرح کہا گیا؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرِّبِي وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبْعِدِي، تو رب تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ جس زمین سے وہ آ رہا تھا نا، اس زمین سے کہا کہ تم ذرا زیادہ ہو جاؤ، تم اپنا آپ کو وسیع کر دو، پھیل جاؤ۔ زمین وہاں سے پھیل گئی، اور جس بستی کی طرف وہ بندہ جا رہا تھا، وہ 100 کا قاتل، اس زمین سے کہا کہ تم سمٹ جاؤ۔ اس کا فاصلہ تھوڑا ہو گیا، اور گھر سے جام سے چلا تھا اس کا فاصلہ زیادہ ہو گیا، کیونکہ درمیان میں تھا، ابھی سفر اس نے تھوڑا طے کیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، وہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے سمیٹ دیا، ادھر سے بڑھا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا کیسو ما بینہما، فرشتوں سے کہا کہ اب تم ذرا ناپو نا سفر، اس بستی جہاں سے چلا ہے اس کے درمیان بھی اور اس بستی کے درمیان بھی جس طرف جا رہا ہے۔ ناپنے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھ آ رہی نا بات؟ یہ کہ ناپنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جس طرف جا رہا ہے اس بستی کے زیادہ قریب ہے، اس کا مطلب ہے توبہ کے زیادہ قریب ہے، تو لہٰذا پھر تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ لیکن اگر اپنی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر گناہ کی بستی کے زیادہ قریب ہے جہاں پر اس نے 100 قتل کیے ہیں، تو پھر یہ معاملہ ہوگا کہ اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ اب رب تعالیٰ نے خود ہی زمین کو چوڑا کر دیا، حالانکہ اگر پہلے ناپا جاتا تو شاید عذاب کے فرشتے لے جاتے، لیکن اللہ کی رحمت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَوُجِدَ إِلَىٰ هَٰذِهِ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا جہاں پر توبہ اس کی قبول ہونی تھی، وہاں پر 1 گیٹ زیادہ قریب تھا، اس بستی کے صرف 1 گیٹ زیادہ قریب تھا، تو اس کی بھی بخشش کر دی گئی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہاں پر جو یہ واقعہ سنانے کا اصل مقصد تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب وہ بندہ تو ایک نیک بندے کی طرف سفر کر رہا تھا نا، ایک بستی کی طرف، اس سفر تھا اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، نہیں تو اس کے علاوہ تو پکڑا گیا تھا وہ، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت فرما دے، تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ سفر اس کا ارادہ کیا تھا اللہ کے نیک بندوں کی بستی میں جانا، تو لہٰذا اللہ کے ولی کی مزار پر جانا، کسی اور طرف سفر کرنا بالکل درست ہے۔